بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ الانبیاء، اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ اس سورت کی آیت نمبر 107 ہے۔ علاوہ اس کے اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 مقامات پہ ذکر اور نصیحت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، پھر اس سورت کی آیت نمبر 107 میں ہے، آیت نمبر 7 میں ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کے ذکر کے وہ منکر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر آیت نمبر 50 میں بھی فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ 8 مقامات پر ذکر کا ذکر ہے اور نصیحت کا تذکرہ ہے۔
اور سورت کی آیت نمبر 107 میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور سورت کی ابتدا میں ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، حساب قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں ہیں۔ تو سورت میں یہ غفلت کا تذکرہ اور غفلت کے بھی کئی قسم کے عنوانات یہ بھی آپ کو اس سورت میں ملیں گے۔ چنانچہ اس سورت کے شروع میں ہی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، پھر معرضون، اعراض کرنا، پھر آیت نمبر 2 میں وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہے اور غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، چھپ کے مشورے کرتے ہیں حق کے خلاف۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا لا یعلمون، آیت نمبر 36 میں ان کا عنوان ہے کافرون، آیت نمبر 50 میں ہے منکرون، آیت نمبر 97 میں ہے ظالمون۔ یہ کفر، یہ انکار، یہ ظلم، یہ لا علمی، یہ غفلت ہے، یہ غفلت کے عنوانات ہیں۔ اور علاوہ اس کے انبیاء علیہم السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ یہ باتیں ملا کر بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اس سورت کا جو خلاصہ مضمون ہے، جس کے لیے یہ پوری سورت کا مضمون چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور اے لوگو، اللہ کا یہ رسول تمہارے لیے رحمت ہے، یہ زحمت اور مصیبت نہیں ہے۔ اور ان کی دعوت یہ ذکر اور نصیحت ہے، لیکن لوگ اس دعوت سے غفلت میں ہیں۔ آپ رحمت ہیں اور آپ کی دعوت ذکر و نصیحت ہے، اور لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اس لیے یہ جو غفلت کے عنوانات ہیں، یہ پوری سورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم غافل ہو، یہ وہ غفلت ہے۔ اور اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اعتراضات، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ اعتراضات یہ کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، انسان ہے، یہ جو قرآن اور نصیحت کی باتیں کی جا رہی ہے یہ جادو ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہے، کبھی کہتے ہیں یہ افتراء ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ الزامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ رحمت ہیں، مگر یہ لوگ غافل ہیں، اور آپ اپنی دعوت میں اور ذکر و نصیحت میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کے نہج پر ہی چل رہے ہیں، اور پچھلے انبیاء کے ساتھ آپ کی موافقت ہے۔ اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ یہ نام اس سورت کا بھی اس عنوان کے اعتبار سے ہے کہ یہ نبی آپ بھی رحمت ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کی آیت نمبر 48 تا آیت نمبر 91 تک انبیاء
اور صالحین کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 48 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، پھر آیت نمبر 51 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ان کا تفصیلی تذکرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اس کے بعد آیت نمبر 74 میں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اس کے بعد آیت نمبر 76 میں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس کے بعد آیت نمبر 78 میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اس کے بعد آیت نمبر 83 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اس کے بعد آیت نمبر 85 میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اس کے بعد آیت نمبر 87 میں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، پھر آیت نمبر 89 میں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اس کے بعد آیت نمبر 90 میں وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ یہ 16 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ اور پھر حضرت مریم کا بھی ذکر ہے وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، آیت 91 میں۔ تو آیت نمبر 92 میں فرمایا إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ یہ آیت 48 سے آیت نمبر 91 تک انبیاء علیہم السلام کا یہ تذکرہ جو اس صورت میں ہوا ہے، اس بنا پر اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے، ورنہ اس صورت میں الانبیاء کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ غالباً قرآن مجید میں 3 صورتیں ہیں کہ جن کے نام ان صورتوں کے اندر موجود نہیں۔ سورۃ الفاتحہ، تو فاتحہ کا لفظ صورت کے اندر نہیں، جس طرح سورۃ البقرہ میں بقرہ کا لفظ ہے، آل عمران میں آل عمران کا لفظ موجود ہے، مائدہ میں مائدہ کا لفظ موجود ہے، الاعراف میں اعراف کا لفظ موجود ہے، اس طرح تمام صورتوں میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الانبیاء میں الانبیاء کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن یہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ موجود۔ پھر آخر میں سورۃ الاخلاص میں اخلاص کا لفظ موجود نہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الاخلاص، ان میں سورتوں کے جو نام ہے وہ نام سورت کے اندر موجود نہیں۔ تو یہ نام کیوں ہے؟ باعتبار مضمون کے، آغاز ہو رہا ہے قرآن کا سورۃ الفاتحہ سے، تو سورۃ الفاتحہ، اللہ کی توحید کا مضمون ہے تو سورۃ الاخلاص، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے اس سورت میں تو یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اور مضمون سورۃ الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کا جو یہ تذکرہ ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی دعوت اللہ کی بندگی اور عبادت اور توحید کی دعوت ہے۔ یہ دعوت آپ کی معقول ہے اور پچھلے انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس لیے پھر آخر میں آیت 107 میں یہی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے جس اس صورت کے مضمون پر مجموع ما فی الباب جتنا غور کیا ہے، اگر ہم 2-3 جملوں میں اس صورت کا نچوڑ نکالنا چاہیں، اور جو صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہوگا کہ اے نبی، آپ کی بعثت رحمت ہے اور آپ کی دعوت ذکر اور نصیحت ہے، اور
ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور غفلت میں ہیں۔ رحمت، نصیحت، غفلت، یہ تین الفاظ اگر آپ کو یاد رہیں گے تو پوری سورت کا مضمون آپ کو یاد رہے گا۔ رحمت، نصیحت، غفلت۔ آپ رحمت ہے، آپ انبیاء کے نہج پہ ہیں، ان کے ساتھ موافق ہیں، جیسے وہ انسان تھے آپ انسان ہیں، جیسے ان پر وحی کا نزول ہوا تھا آپ پر بھی وحی کا نزول ہوا ہے، جیسے ان کا علم، ان کی دعوت توحید اور عبادت کی تھی، آپ کی دعوت بھی توحید اور عبادت کی۔ اور یہ جو موافقت ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ آپ دعوت موافق ہیں، اس کے لیے یہ آیت نمبر 92 اہم ہے۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ اور اسی طرح اس حوالے سے ایک اور آیت کیا ہے اس صورت میں، آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا انا۔ یہ آیت 25 بھی اہم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 بھی یہ موافقت پہ دلیل ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پچھلے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا تو عذاب نے لوگوں کو گھیر لیا۔ یہ ان رسولوں کا تذکرہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے تفصیلی تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کی موافقت، چنانچہ اسی صورت کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سے پہلے ہم نے رجال اور مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، یہ تذکرہ۔ تو یہ موافقت ہے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور ایک آیت اس صورت میں آیت نمبر 34 بھی اسی قسم کا مضمون ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا آپ سے پہلے۔ یعنی ہم نے اس صورت میں دیکھا کہ لفظ ذکر 8 بار ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس صورت میں انبیاء کا تذکرہ تفصیلی ہے اور آپ کو رحمت قرار دیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس صورت میں لوگوں کی غفلت، لہو و لعب، اعراض، استہزاء، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس صورت میں انبیاء علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار کے اعتراضات تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے وہ تمام آیات دیکھی کہ جن میں تمام انبیاء کی دعوت اور نہج کو ایک قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے سورت کا مضمون بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیا بنا کہ آپ رحمت ہے اور آپ کی دعوت ذکر و نصیحت ہے اور لوگ غفلت میں ہیں۔ بس یہ آپ پہلا سبق ہے اور پوری سورت کا سبق ہے۔ جب مرکزی مضمون سامنے ہوتا ہے تو پھر پوری سورت میں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سورت میں یہی مضامین چلیں گے اور اس میں ہم نے خلاصتاً بتا دیا کہ آیت 48 سے آیت 91 تک انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جا بجا اگر توحید کا ذکر آ رہا ہے اور نبیوں کے حوالے سے آ رہا ہے اور نبیوں پر اعتراض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور جوابات آ رہے ہیں اور لوگوں کی غفلت پہ ٹھوکا جا رہا ہے، تو اس کا سورت کے مضمون سے ربط وہ خود بخود ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو پھر قرآن کا عام انداز ہے کہ ساتھ میں عقلی دلائل کہ یہ مسئلہ معقول ہے وہ بھی بیان ہوتا ہے،
اور ڈرایا بھی جا رہا ہوتا ہے اور بشارت بھی دی جا رہی ہوتی ہے، یہ پھر ساتھ میں ملا کر قرآن کا عمومی انداز ہے، اور توحید کے مضامین سے تو قرآن لبریز ہے، لیکن جو اصل مدعا صورت ہے وہ یہ سامنے آیا۔ گویا اس صورت میں تذکیر الغافلین ہے، تذکیر الغافلین ہے، غافلوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 صورتیں، صورت بنی اسرائیل، پھر صورت الکہف، پھر صورت مریم، پھر صورت طٰہٰ، اور اس کے بعد یہ صورت الانبیاء، یہ وہ صورتیں ہیں جو من العتاق الاول، قدیم صورتیں ہیں، ابتدائے اسلام سے اس کو حفظ کیا جاتا ہے۔ وَهُنَّ مِن تِلَادِی، اور یہ اسلام کا اور یہ میرا پرانا ہی مال ہے، یہ پرانی دولت ہے۔ یہ تو ہم نے صورت کا خلاصہ بیان کیا۔ صورت الانبیاء کا صورت طٰہٰ سے ربط کیا ہے، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ تو ربط یہ کہ صورت طٰہٰ میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ذکر کا اور تذکرہ کا، قرآن کو نصیحت جو کہا گیا اس کا ذکر ملتا ہے، اور بتایا گیا کہ انسان کی فطرت میں نسیان ہے تو وقتاً فوقتاً یادداشت آتی رہتی ہے، یہ مضمون صورت طٰہٰ میں۔ اور اس کے لیے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی تھا کہ انسان کی فطرت میں نسیان ہے۔ تو اس صورت میں تو تذکیر الغافلین ہے، تو وہ تذکیر الغافلین کے انبیاء علیہم السلام آتے رہیں اور یہ نصیحت کرتے رہیں، اس عنوان کا صورت طٰہٰ کے اس عنوان سے ربط ہے۔ مگر وہاں صورت طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ذکر ہے، یہاں اب دوسرے انبیاء علیہم السلام کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ اس کی تفصیل اور تشریح ہو گئی کہ وہ انبیاء بھی یادداشت لے کر آئے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، لیکن وہاں تو بہادری اور تشجیع کا عنوان تھا کہ دعوت میں بہادری دکھائیں اور تسلی دینا مقصود تھا، اور اس صورت میں غفلت سے بیدار ہونے کا بیان ہے۔ اسی طرح یہ صورت طٰہٰ میں قسم قسم کی قیامت سے ڈراوے اور تخویفات والی آیات وہ آپ کے سامنے گزری کہ جس میں بتایا گیا کہ وہ ایک ہولناک دن ہوگا۔